ڈرامہ محافظ میں ایک طرف بہزاد صاحب اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ کرنے میں مجبور نظر آ رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف اعجاز بخت پہلی بار اپنے بیٹے کے دل کا راز پانپ لیتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی اس ٹائم ایک جذباتی اور خطرناک موڑ پر آ چکی ہے۔ ایک نیا کردار ہارون بھی اس کہانی میں داخل ہونے والا ہے، جبکہ شاہین اور آفتاب کی حقیقت بھی بہزاد صاحب کے سامنے آنے والی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ زوار اور پارس ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا نہیں۔ سوال یہ ہے کیا یہ محبت اپنی منزل تک کبھی پہنچ پائے گی یا نہیں، یا پھر ہمیشہ کے لیے ادھوری رہ جائے گی۔ آنے والی ایپیسوڈ میں سب سے بڑا جھٹکا تب لگے گا جب بہزاد صاحب خود فون کر کے زوار اور پارس کے رشتے کی بات کا ارادہ کریں گے۔ انہیں شاید یہ امید ہوگی اگر دونوں خاندان برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو شاید یہ رشتہ قبول کرنا مشکل نہیں ہوگا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور ہے۔ جیسے ہی بہزاد صاحب بات کرنے لگتے ہیں، اعجاز صاحب خود انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ بہزاد صاحب حسب عادت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں پہلے تم اپنی بات کر لو، لیکن انہیں ہرگز اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے ہی لمحے ان کے دل پر کیا گزرنے والی ہے۔ اعجاز صاحب خوشی سے بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے بھائی عبدل کی بیٹی کے ساتھ طے کر دی ہے اور بہت جلد یہ شادی ہونے والی ہے۔ ساتھ ہی وہ بہزاد صاحب کو دعوت بھی دے دیتے ہیں، تم نے ضرور اس شادی میں شریک ہونا ہے۔ یہ سنتے ہی بہزاد صاحب کی مسکراہٹ لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ شاید انہیں پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ وہ بہت دیر کر چکے ہیں۔ انہیں تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ زوار کی منگنی برسوں پہلے ریشم سے ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ فوراً اپنی اصل بات زبان پر نہیں لاتے۔ اعجاز بخت مسکرا کر پوچھتے ہیں تم بھی مجھ سے کچھ کہنا چاہتے تھے، بتاؤ کیا بات تھی؟ چند لمحے سوچنے کے بعد اعجاز صاحب اپنی بات بدل دیتے ہیں اور بہزاد صاحب کہتے ہیں میں بھی دراصل پارس کی شادی کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں جب بھی پارس کی شادی ہو اس کی رخصتی بھی اسی گاؤں اور اسی گھر سے ہو۔ یہ بات سن کر اعجاز بخت اور سلیمہ دونوں خوش ہو جاتے ہیں اور فوراً پوچھتے ہیں کیا پارس کا رشتہ طے ہو گیا ہے؟ اب چونکہ بہزاد صاحب کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوتا، اس لیے کہہ دیتے ہیں معروف کو ایک لڑکا پسند آ گیا ہے، بس پارس کی رضامندی باقی ہے، پھر سب کچھ آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ادھر بہزاد صاحب واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ایک نئی سوچ ان کے ذہن میں جنم لے چکی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ زوار اور پارس ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں۔ انہیں یہ یقین نہیں کہ زوار بھی پارس سے محبت کرتا ہے یا پھر اپنی ذمہ داری ہی نبھا رہا ہے۔ اس لیے واپس جاتے ہی بہزاد صاحب معروف سے کہتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے پارس کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنے کا۔ معروف بتاتی ہے کہ ہارون امریکہ میں سیٹلڈ ہے، کامیاب بزنس مین ہے اور کافی عرصے سے پارس کو پسند بھی کرتا ہے۔ وہ ہر لحاظ سے ہماری پارس کے لیے اچھا لڑکا ہے، بہترین انتخاب ثابت ہو سکتا ہے پارس کے لیے۔ انہیں لڑکے پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، بس ایک باپ ہونے کے ناطے وہ پارس کے دل کی کیفیت سے بے خبر نہیں، اس لیے وہ پہلے پارس کے دل کا حال جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس رشتے پر راضی ہوگی یا نہیں۔ وہ یہ ذمہ داری معروف کو سونپ دیتے ہیں کہ وہ ہی پارس سے بات کرے۔ تھوڑی دیر بعد معروف پارس کو فون کرتی ہے۔ پہلے تو حسب معمول ہلکی پھلکی باتیں کرتی ہے، پھر پارس اور زوار کی شادی کا ذکر چھیڑ دیتی ہے۔ پارس اپنے دل کی کیفیت مکمل طور پر تو نہیں بتاتی، مگر اتنا ضرور کہتی ہے زوار نے آج تک کبھی اپنے منہ سے نہیں کہا کہ وہ ریشم کو پسند کرتا ہے یا اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اسے تو بس دوسروں سے معلوم ہوا ہے کہ برسوں پہلے اس کی منگنی ریشم سے ہو چکی تھی، اور اس نے تو مجھے صرف اتنا بتایا ہے کہ وہ ریشم سے محبت نہیں کرتا۔ معروف فوراً سوال کرتی ہے کہ زوار نے کبھی تم سے کہا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ پارس آہستہ سے انکار میں جواب دیتی ہے نہیں، اس نے تو کبھی ایسا نہیں کہا اور نہ ہی اس نے کبھی اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ یہ سن کر معروف کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ اور بہزاد صاحب صرف پارس کے جذبات دیکھ رہے تھے،
جبکہ زوار نے اپنے دل کی بات ابھی تک کسی سے نہیں کہی، تو وہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ زوار نے پارس کو محبت کا جھانسا ملا کر اسے دھوکہ دیا؟ دوسری طرف زوار اپنے والد کے ساتھ کھیتوں میں بیٹھا ہوتا ہے، عام سی گفتگو چل رہی ہوتی ہے، لیکن زوار کے دل میں ایک سوال مسلسل کھٹک رہا ہوتا ہے کہ آخر ہمت کر کے اپنے والد سے پوچھ لیتا ہے، بہزاد صاحب کے سامنے میری شادی کا ذکر چھیڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اعجاز صاحب کہتے ہیں، مجھے تو یہ نہیں معلوم تھا کہ تم نے بہزاد صاحب سے اپنی منگنی کی بات نہیں کی۔ مجھے تو یہی لگا کہ انہیں معلوم ہوگا کہ برسوں پہلے تمہاری اور ریشم کی منگنی ہو چکی ہے اور تم انگیز ہو۔ جواب میں زوار کہتا ہے، بات چھپانا تب ہوتا ہے جب جان بوجھ کر حقیقت چھپائے۔ ہمارے درمیان تو ایسی کوئی بات کبھی ہوئی ہی نہیں۔ میں وہاں پر جاب کرتا ہوں، ان کا سیکیورٹی گارڈ ہوں۔ کبھی کوئی پرسنل بات ہوئی ہی نہیں جو میں انہیں بتاتا کہ میں انگیجڈ ہوں۔ لیکن اصل دھماکہ اس کے بعد ہوتا ہے جب اعجاز صاحب پوچھتے ہیں کہ تم زیب کو پسند کرنے لگے ہو۔ محبت میں انسان اپنے جذبات نہیں چھپا سکتا، انسان کی آنکھیں بھی بولنے لگ جاتی ہیں، اور ایک باپ اپنے بیٹے کے دل کی کیفیت سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ ادھر کہانی کا دوسرا رخ بھی سامنے آنے والا ہے۔ بہزاد صاحب کے سامنے شاہین اور آفتاب کا اصلی چہرہ بھی آ جائے گا۔ جب وہ اپنی بہن کے گھر جائیں گے تو اندر قدم رکھنے سے پہلے رک جاتے ہیں۔ اندر شاہین اپنے بیٹے کو سمجھا رہی ہوتی ہے، اب تمہیں اپنے ماموں کے ساتھ رہنا ہوگا، ان کے آفس جانا ہوگا، ان کے قریب رہنا ہوگا، ان کے کولیگز کے ساتھ مل جل کر رہنا ہوگا، اور بتانا ہوگا کہ تم بھی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پارس کے نام کی ساری جائیداد ٹرسٹ کے نام کر دیں۔ اور تب بہزاد صاحب کو احساس ہوگا کہ لالچی صرف ندیم ہی نہیں تھا، بلکہ ان کی خود کی بہن بھی بہت زیادہ لالچی ہے، جو اپنے بیٹے کو اس طرح کی پٹیاں پڑھا رہی ہے۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے کہ ادھر پارس اور ہارون کا معاملہ بھی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ معروف اب پارس کو مزید زوار کا انتظار کرنے نہیں دے سکتی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا، کیا زوار اپنی محبت کے لیے کوئی سٹینڈ لے گا یا خاموشی سے ریشم سے شادی کر لے گا؟ اور پارس کیسے زوار کے علاوہ کسی اور سے شادی کرے گی؟ کیا ہارون کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے گی یا ابھی فی الحال شادی کرنے سے ہی انکار کر دے گی کہ جب تک زوار کی شادی نہیں ہوتی وہ اس کا انتظار کرے گی؟ کیا پتہ زوار اس کے لیے کوئی سٹینڈ لے لے اور ان دونوں کی شادی ہو جائے۔ کہانی ایک بہت ہی انٹرسٹنگ موڑ پر آ چکی ہے۔